اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آج کی مجلس برائے ایصال ثواب ہے مرحوم سید غلام عباس، مرحومہ سیدہ شہناز عابد، مرحوم سید محمد مجتبی، مرحومہ سیدہ لطیف النساء، مرحومہ سیدہ محدثہ بی بی، مرحوم سید حسین عباس، مرحومہ سیدہ ساجدہ بانو، مرحوم سید مہدی حسن، مرحومہ سیدہ نسیمہ خاتون، مرحوم سید احمد رضا عابدی، مرحومہ سیدہ شمیم زہرا اور ان کے خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے، آپ حاضرین کے مرحومین کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، شہدائے ملت اور بالاخص رہبر عظیم الشان رہبر شہید، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن قل بسم اللہ الرحمن اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع لہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ آپ تمام حاضرین کی
صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت، نظام مرجعیت و رہبریت کی حفاظت اور عالم کفر و شرک و نفاق کی نابودی اور شکست کامل کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء، بلندتر صلوات۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، جیسا کہ آپ مطلع ہیں، 3 روزہ مجالس ہیں۔ مشکل ہے، اس لیے 3 مجالس یہ مجھے کہیں وعدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ان 3 روزہ مجالس میں نے سورہ بقرہ کی ایک ایسی آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے جو کم و بیش ماشاءاللہ میرے سامنے صوم و صلات کے پابند مومنین جوان تشریف فرما ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس آیہ مجیدہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے، یہ آیہ مجیدہ عموماً تعقیبات نماز میں بھی شامل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 257، 256 اور 255 255 آیت الکرسی ہے، اور مستحب ہے کہ نماز کے بعد تعقیبات نماز میں تسبیح حضرت زہرا سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، مستحب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ آیت الکرسی سے آگے کے 2 آیات کو بھی شامل کیا جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کم و بیش یہ آیا آپ نماز کے بعد دہراتے ہیں، بہت اہم آیا ہے۔ شاید اس کے استحباب کی طرف اشارہ اس آیت میں موجود اس پیغام کی طرف ہمیں متوجہ کرنا ہے جو اس آیا میں موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آیا کا آغاز پروردگار عالمین کے نام نامی سے ہو رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے الذین، ان لوگوں کا، کن کا؟ آمنو، جو صاحبان ایمان ہے۔ خدا ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ اس کا معنی صاحبان ایمان وہی ہے جو اللہ کو ولی مانتے ہیں، اللہ کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، یہاں ولی کا جو معنی ہے وہ خود قرینہ ہی بتا رہا ہے کہ ولایت 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو ذات یہاں ولایت کا عمومی معنی تو آپ مراد نہیں لے سکتے۔ خدا ایک معنی میں تو سب کا ولی ہے یا نہیں؟ کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، حتیٰ منافق کا بھی ولی ہے۔ بھئی وہ جو ولایت عمومی ہے خدا کو حاصل، وہ تو کسی فرد یا کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں، اس معنی میں تو تقویناً تو وہ ولی سب کا ہے۔ یہاں جو خاص کیا جا رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، یہ لفظ آمنو بتا رہا ہے یہاں ولایت تکوینی مراد نہیں ہے، ولایت تشریعی مراد ہے۔ یعنی یہ خاص ولایت ہے جو مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ اس معنی میں مومنین کا ولی ہے۔ اب جب اللہ کی ولایت میں صاحبان ایمان آتے ہیں تو خدا کی ولایت کو جب قبول کر لیتے ہیں
تو خدا کیسے قبول کرتا ہے؟ اور جب خدا کسی کو اپنی ولایت میں قبول کر لیتا ہے اور اس کا ولی، متولی، کارساز بن جاتا ہے، کن کا؟ صاحبان ایمان کا، تو خدا کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ صاحبان علم بھی ہیں اور جامعۃ المنتظر ہے، علماء کرام، ہم تو ایک طالب علم ہیں، بزرگان یہی بتاتے ہیں یخرجہم، یہاں یخرجہم کا جو فاعل ہے وہ خدا ہے، خدا خارج کرتا ہے، نکال دیتا ہے، کس سے؟ من الظلمات، ظلمات سے، کس کی طرف؟ الی النور، نور کی طرف۔ اس کا معنی ہے جو اللہ کو ولی مان لیتے ہیں، اللہ پھر ان کا آسان اصطلاحاً کہہ رہا ہوں، جو خدا کی ولایت کو قبول کر لیتے ہیں، خدا پھر ان کے امور کو اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ خارج کرتا ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ وہ صاحبان ایمان کے امور کو اپنے ہاتھ میں لے کر، پروردگار صاحبان ایمان کے، انہیں ظلمات سے دور کر دیتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے، من الظلمات الی النور۔ اچھا، ایک ولایت تو یہ ہے اللہ کی ولایت، اس لیے میں نے کہا یہ آیہ مجیدہ کا تعلق ہماری عملی زندگیوں سے، چونکہ ولایت، ایک ولایت وہ ہے جو ولایت خدا ہے، اس میں قید لگا دی آمنو کے ساتھ، مومنین کا ولی ہے، مقابل والذین، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی ہیں کون؟ طاغوت۔ کم و بیش میں نے 3-4 سال پہلے ایک اور موضوع کی مناسبت سے یہ عرض کیا تھا، یہ جو طاغوت ہے یہ قرآنی اصطلاح ہے، یہ کسی تنظیم کی اصطلاح نہیں، اسے کوئی سیاسی اصطلاح نہ سمجھے، یہ قرآنی اصطلاح ہے، کاش میری بات پہنچی۔ یہ طاغوت قرآنی اصطلاح ہے، یہ کسی تنظیم کی اصطلاح، بلکہ اس تنظیم نے یہ اصطلاح قرآن سے لی ہے، گویا قرآنی اصطلاح ہے، قرآنی۔ اللہ ولایت کو 2 حصوں میں خدا تقسیم کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایک ولایت، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ چلے، آپ نے توجہ فرمائی، میں نے لفظی ترجمہ اتنی ڈیٹیل سے اس لیے عرض کیا کہ آپ سب متوجہ ہیں، اور الحمدللہ ہم ایسے دور میں یہ مجالس برپا کر رہے ہیں جب اس آیت کی عملی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ کاش میری بات پہنچے، کاش میری بات پہنچے۔ اور آپ سے واللہ میں خوشامدن نہیں کہہ رہا، اس ممبر کے قسم ہے، نہیں خوشامدن نہیں کہہ رہا، باقی جگہوں پر بعض باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، بعض جگہوں پر بعض باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کر کیوں نہیں کر پاتے؟ چونکہ مجلس برپا کرنے والوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ میں خوشامدن نہیں کہہ رہا، توجہ فرمائیے، میں خوشامدن نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا، مجلس برپا کرنے والوں میں اتنا حوصلہ، ہمت، جرأت نہیں ہوتی۔ میں تنظیم نقد نہیں کر رہا، طنز بھی نہیں کر رہا، ہر کسی کا اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بات جو کر رہا ہوں اسے توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ظاہر ہے ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ اسی جگہ ان مجالس سے کتنی دیر ہو گئی، تو کم و بیش 2008-9 میں شروع کیا، 12 سے 15، پہلے 3 مجالس پڑھی، پھر 12 سے 15 کئی سال، پھر 11 سے 15 سفر، پہلے 12 سے 15 محرم، یاد ہے نا آپ کو، تو 2008 اور 2026، چلے اسی سے میری ایج کا اندازہ بھی لگا لیں، ایسے ہی ہے۔
پہلے عورتیں چھپاتی تھی ایک، لیکن مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے اگر کوئی مرد ایک چھپائے تو خطرناک ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ چلے توجہ فرمائیے گا جو بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ بات جو کر رہا ہوں اس لیے کہا کہ وہ 18 سال کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ممبر سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا مقابل، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے ولی ہیں۔ ادھر لفظ ولی واحد ہے، کاش جملہ پہنچے، ادھر جمع ہے۔ ایمان، اہل ایمان کے لیے لفظ ولی کا، ولی واحد ہی ہے نا، ادھر کفار کے لیے اولیاء کا۔ یہی پیغام ہے اس آیت کا۔ کافروں کے کئی ولی ہیں اور مومنوں کا اللہ ولی ہے۔ بے سلامت رہے۔ یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ جو اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے اس پر ایک ولی نہیں رہتا۔ میری بات میں توجہ رہے گی۔ جو اللہ کی ولایت سے نکل جاتے ہیں، خدا سمجھا رہا ہے، اس پر کئی ولی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کبھی اس کی ولایت کبھی کسی اور کی ولایت نہیں۔ آسان لفظوں میں کہوں، خدا ولی ہے اور کافروں کے ولی ہیں۔ اس کا معنی ہے اللہ کی ولایت وحدت میں لاتی ہے، اور اللہ کی ولایت سے نکل جاؤ تو کثرت میں آ جاتے ہو۔ آسان کر دوں، خدا کہتے ہیں میری ولایت ایک ہی ہے۔ اب میں نے اتنی دفعہ جملہ کہا تو وضاحت بھی خود کرنا چاہیے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال خود پیدا کرتا ہوں، اگر اللہ ہی ولی ہے تو رسول کیا ہے؟ مولا علی کیا ہے؟ باقی 11 امام کیا ہے؟ وہ ولی نہیں ہے؟ چلیں آیت تو آپ کو مجھ سے بہتر یاد ہے، سورہ مائدہ کی آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، تو یہ تو یہاں تو ولایت 3 ذکر ہو رہی ہے، اور ہم اس کے بعد ایک تسلسل کے بھی قائل ہیں یا نہیں؟ چلے پہلی مجلس ہے میری یہاں اس موضوع پر، اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اللہ ہی ولی ہے۔ تو پھر مصطفیٰ، مرتضیٰ اور وہ 11 وہ کیا ہیں؟ یہی حقیقت ہے جسے سمجھنا ہے۔ وہ 12 ولایتیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی ولایت ہے۔ سلامت رہیں۔ وہ 12 ولایتیں نہیں ہیں، ایک ہی ولایت ہے، اور اللہ کی ولایت طول میں ہے، عرض میں نہیں۔ مصطفیٰ، مرتضیٰ اور یہ 11 امام ایسے نہیں، یہ اللہ یہاں مقابل مصطفیٰ اور یہ مرتضیٰ، ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایسے ہاتھ استعمال کر، یہ ایسے ہے، طول میں ہے۔ یہ سیڑھیاں ہے نا، یہ طول میں ہے، تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے تو پھر دوسری پہ آیا ہو، دوسری پہ رکھا تو پھر تیسری پہ، تیسری پہ رکھ کے یہاں بیٹھا ہو تو یہاں پہنچنے کے لیے وہ طے کی ہے۔ تو یہ عرض میں ہوتی تو یوں چلتا، یہ طول میں ہے تو یوں آ رہا ہو، کاش جملہ پہنچے۔ اب جو 12ویں میں آئے گا، 12واں روکے گا نہیں، وہ 11ویں میں لے جائیں گے، وہ 10ویں میں، وہ 9ویں میں، وہ اوپر، وہ خدا سے ملائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ولایتیں طول میں ہیں۔ جب طول میں ہے تو انہیں یوں مانو گے، اصطلاحاً کہہ رہا ہوں، یہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھو گے تو آخری پہ پہنچو گے۔ چلو ایک معنی یہ ہے، چونکہ آپ توجہ فرماتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آیت اللہ جوادی عاملی اس سے بھی بڑا جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ طول میں بھی نہیں۔ کہتے ہیں یہ جو مصطفیٰ سے لے کر امام زمان تک یہ جو ولایت ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کی ولایت کا مظہر ہے۔ کاش جملہ پہنچے۔ یہ جلوے ہیں، جلوے، یہ تجلی ہے اللہ کی ولایت کی، یہ سارے اس ولایت کا جلوہ ہے۔
ہوتی ہے وہ یہ ہے، یہی معنی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہی معنی ہے۔ یہ سارے اللہ کی ولایت کا جلوہ ہے، مظہر ہے۔ اب سمجھے آیت، اللہ ولی الذین کیوں کہا؟ اولیاء نہیں کہا، کہا مومن کثرت میں نہیں ڈوبتا، وہ وحدت میں آ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، خدا کہتا ہے جب میری ولایت سے کوئی نکلتا ہے اور ولایت طاغوت میں چلا جاتا ہے تو اس پر کئی ولی آ جاتے ہیں۔ میں نے کئی ولی کہا اور آپ نے توجہ فرما لی۔ کبھی کسی کو مانتے ہیں، کبھی کسی کو، بیچارے کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کبھی اس کی حمایت کرتے ہیں کبھی ادھر کی، کبھی کہتے ہیں اسے نوبل پرائز دیں گے، کبھی کہتے ہیں ان کا دفاع ہمارا دفاع ہے۔ نہیں، ایسے نہیں کہہ رہا، جو اللہ کی ولایت سے نکلتا ہے اللہ کہتا ہے پھر اسے در بدر پھراتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، بہت شکریہ، سلامت رہے، متوجہ، سلامت رہے، سلامت رہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے۔ چلیے ایک جملہ اور کہتا ہوں، میں نے ابھی عرض کیا یہ 12 اور سرکار دو عالم یہ اللہ کی ولایت کے جلوے ہیں، ایسا ہی ہے۔ میری بات کو کوئی خطابت نہ سمجھے، اگر ان کی ولایت خدا نہ ہوتی تو خدا کبھی نہ فرماتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہیں آیت پہنچی ہے۔ خدا کہتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نہیں، توجہ ہے، یہ نہیں کہا آیت نے جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اللہ کی اطاعت کی، گویا نہیں، اللہ کی ہی اطاعت کی، یعنی اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے۔ اطاعت کہا ہے، عبادت نہیں۔ باتوں کو توجہ رہے گی، توجہ رہے گی، عبادت نہیں کہا، اطاعت کہا ہے۔ چلے آپ متوجہ ہو گئے کیوں میں نے عبادت اور اطاعت کو الگ کیا؟ اس لیے کہ خدا نے کہا اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے۔ کیوں کہا؟ چونکہ عبادت تب عبادت بنتی ہے جب پہلے اطاعت میں آ جائے۔ نہیں، ایسے نہیں عرض کر رہا، عبادت تب عبادت بنتی ہے جب پہلے اطاعت میں آ جائے۔ پھر نام لے رہا ہوں، آیت اللہ جوادی عملی ادب فنائی مقربان کتاب کا نام، فرماتے ہیں اطاعت پہلے ہے عبادت بعد میں ہے۔ دلیل دیکھیے، یہی آیہ مجیدہ قرآن مجید کی آسان آیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا ایھا الذین آمنوا، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا آپ سوچ کے جواب دیجئے گا تاکہ غلط نہ ہو جائے۔ جیسے ہی یہ آیا اتری، نماز تو واجب ہو گئی، ہو گئی، لیکن آیت اترتے ہی نزول آیت کے فوراً بعد سرکار سے پوچھے بغیر صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل شروع کر دیا؟ نہیں، منتظر رہے۔ کن کے؟ سرکار دو عالم کے۔ کیا منتظر رہے؟ کہ وہ بتائیں یہاں صلاۃ سے کیا مراد ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آسان لفظوں میں منتظر رہے یا نہیں رہے؟ چلو دلیل، منتظر رہے، اسی لیے پوچھا یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھے؟ اب سرکار نے فرمایا نا، آپ نے 12 روایت سنی ہے، صلو، کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے یا دیکھ رہے ہو۔ لے میں آگئے جوادی عاملی کے جملے ہیں، کہتے ہیں بلا تشبیہ یوں ہے، پڑھو، نماز پڑھو، کیسے؟ جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو یا دیکھو، ایسا ہی ہے۔ تو پہلے دیکھنا ہے یا پہلے پڑھنی ہے؟ دیکھنا ہے۔ وہ جو دیکھنا ہے اور دیکھ کر ویسی پڑھنی ہے جیسی سرکار پڑھ رہے ہیں۔ سنیے گا، ویسی پڑھنی ہے جیسی سرکار پڑھ۔
یہ جو دیکھ کر ویسی پڑھنی ہے نا، ویسی، یہ جو دیکھ کر ویسی پڑھنی ہے، یہ عبادت نہیں، یہ اطاعت ہے۔ وہ جو پڑھنی ہے وہ عبادت ہے، اور ویسی پڑھنی ہے جیسی سرکار نے پڑھی۔ یہ جو جیسی پڑھنی ہے یہ عبادت، یہ اطاعت ہے۔ اس کا معنی نماز تب نماز ہے جب پہلے ویسی پڑھی جائے جیسی سرکار نے پڑھی۔ اب توجہ ہو گئی؟ اس کا معنی اطاعت پہلے ہے، عبادت لے بھئی جن تک بات پہنچ گئی۔ اس کا معنی عبادت تب عبادت بنتی ہے جب پہلے اطاعت میں آ جائے۔ کس کی اطاعت میں؟ معصوم کی اطاعت میں۔ کاش میرا جملہ یہاں سے پہنچ جائے۔ اس کا معنی عبادت تب عبادت بنتی ہے جب پہلے اطاعت میں آ جائے۔ تو یاد رکھیے گا، عبادت سے پہلے اطاعت کرنا، عبادت وہی بنے گی جو اطاعت میں ہوگی۔ اگر آپ نے عبادت میں کچھ شامل کر لیا اور وہ اطاعت سے ثابت نہ ہوا تو عبادت نہیں ہے۔ کاش میری بات پہنچی ہو، کاش بات پہنچی ہو۔ آپ نے اگر عبادت میں کچھ بھی شامل کر لیا، مسئلہ شامل کرنا نہیں، مسئلہ یہ ہے کس کی مرضی سے شامل کیا۔ اگر وہ اطاعت میں نہیں تو عبادت لے، ساری تمہید تھی۔ اصل جملہ جو آقا نے فرمایا اب کہنے لگا، وہ فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا نا اطاعت پہلے ہے عبادت بعد میں ہے، کہتے ہیں شیطان عبادت کا منکر نہیں تھا، اطاعت کا منکر تھا۔ سلامت رہے، شیطان عبادت کا منکر نہیں تھا، اطاعت کا۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے۔ اب قیامت تک شیطانوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ نہیں ہے وہ عبادت کے منکر نہیں ہوتے، بھائی سلامت رہے، وہ اطاعت کے منکر ہوتے ہیں۔ اب پتا چلا کہ جو بھی جہاں بھی مصطفیٰ کی اطاعت کا منکر بن جائے سمجھ لینا شیطان ہے۔ ایک سلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ سلامت رہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے۔ یہ 12 ائمہ اور سرکار دو عالم، یہ اللہ کی ولایت کے جلوے ہیں، یہ مظہر ولایت خدا ہیں، لہذا ان میں کثرت نہیں ہے، وحدت ہے۔ طول میں کہیں یا جلوہ کہیں، ہے اسی ولایت کا، اسی ولایت کا جلوہ۔ اچھا، اللہ نے اپنی ولایت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایسا ہی ہے۔ مثلا ایک اللہ کی ولایت، ایک طاغوت کی۔ میرے ساتھ رہیں، ادھر اللہ کی ولایت، اور جو اللہ کی ولایت سے نکلے گا وہ کس کی ولایت میں جائے گا؟ کس کی؟ طاغوت کی۔ ابھی میں نے عرض کیا اور آسان کر دیتا ہوں، یہ جو سارے انبیاء تھے یہ اللہ کی ولایت کے جلوے تھے یا نہیں؟ چلے سرکار دو عالم سے ہم اوپر جاتے ہیں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سارے اللہ کی ولایت کے جلوے تھے یا نہیں؟ تو اس کا معنی کوئی اللہ کی ولایت میں آنا چاہتا ہے تو ان کی ولایت میں جائے گا۔ اچھا بھائی توجہ رہے، اب اگر کوئی اللہ کے نمائندے کی ولایت میں چلا گیا اور اس کی اطاعت کامل کی تو اللہ کی ولایت میں آ گیا یا نہیں؟ آ گیا۔ اسی لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی، کیا یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جا۔ کل وضاحت کروں گا، اس کی وضاحت آئے گی، لیکن اب جو آج جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کا معنی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو اللہ کی ولایت میں آنا چاہتا ہے وہ ان ہستیوں کی ولایت میں چلا گیا۔
اچھا اگر کوئی ان کی ولایت سے نکلا تو کس کی ولایت میں جائے گا؟ طاغوت کی نا. جو ان انبیاء کی ولایت سے نکلا کس کی ولایت میں جائے گا؟ تو یوں کہہ سکتے ہو سمجھانے کے لیے، ادھر اللہ کی ولایت ادھر طاغوت کی. جو ادھر سے نکلا ادھر چلا گیا. آج یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، لے جائیے گا، آپ کے لیے مفید ہوگا ایک طالب علم. بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی کی ولایت میں نہ ہو. عملی زندگی میں آپ کسی نہ کسی کی ولایت میں ہیں، یا ادھر ہیں یا ادھر ہیں. نہیں، اب کچھ سیاسی میں ٹرم یوز نہیں کر رہا اور کسی کے ذہن میں رکھ کے بھی نہیں کر رہا. یا اللہ کی ولایت میں ہو یا اس کا معنی آپ نیوٹرل رہ ہی نہیں سکتے. غیر جانبدار نہیں رہ سکتے، نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، نہ یا ادھر ہے. ایسے نہیں کہہ رہا. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جب توجہ فرمائیے گا، مولا فرماتے ہیں جب حق ظاہر ہو جائے تو حق کی حمایت نہ کرنا باطل کی حمایت ہے. ہائے 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 ہائے، توجہ ہو گئی آپ کی. اس کا معنی ہے کہ ہم غیر جانبدار رہ نہیں سکتے، یا ادھر ہو یا ادھر ہو. لو ایک اور بات کہتا ہوں، یہ بھی کہنے سے نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں، کیونکہ کون ہے جو کہے میں حق کے خلاف ہوں؟ کہنے سے نہیں ہوگا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، فرمایا اگرچہ وہ میرے مخالف کے ساتھ نہ بھی چلے ہو، فرمایا پھر بھی میرے مخالف ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں کہ بھئی لڑائی بیگانوں کی ہے، جب آپ کو پتا چل گیا کہ حق و باطل کی لڑائی ہے تو یہ پرائی ہے ہی نہیں. پتہ نہیں پہلی مجلس میں اتنی خطرناک باتیں کر. جب آپ کو پتا چل گیا تو پرائی ہے ہی نہیں. یہ حق کی لڑائی ہر مومن کی لڑائی ہے. حق کی لڑائی ہر مومن کی لڑائی، ہر مومن کی جنگ ہے. اس لیے کہ چلے آج مجلس یہاں روکتے ہیں. میں نے کہا یہ لائن کھینچی گئی نا، یہ اللہ کی ولایت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ، جان بوجھ کے نام حضرت عیسیٰ کا تک آ رہا ہوں. تو یہ اللہ کی ولایت کے جلوے تھے یا نہیں؟ ان کی امتوں پر واجب تھا نا کہ ان کا ساتھ دیں. تو جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ مخالفت میں آ گئے، وہ کس کی ولایت میں چلے گئے؟ طاغوت کی. تو یہ جو ولایت آ رہی تھی یہ سرکار تک پہنچی یا نہیں؟ پہنچی ہے. سید الانبیاء اللہ کی ولایت کا جلوہ ہے یا نہیں؟ ہے جلوہ. یعنی یوں کہہ سکتے ہو اللہ ولی الذین، تو اللہ کی یہی ولایت جو مومنین پر ہے. سرکار میں جلوہ گر ہو گئی. اب سرکار دو عالم کو ہر مسلمان اللہ کی ولایت کا جلوہ مانتا ہے یا نہیں؟ مان رہا ہے. تو سرکار ہے اللہ کے ولی، اللہ کی ولایت کا جلوہ. تو اب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے جو سرکار کا مقابل تھا وہ بھی اللہ کا ولی ہے، کہے گا؟ اور اگر کوئی کہے قرآن کا مخالف ہے، ایسا ہی ہے تو سرکار کے مقابل آنے والا اللہ کا ولی. اچھا سرکار کے بعد اللہ کی یہ ولایت رک گئی، اب 11 ہجری میں ختم، قیامت تک اب طاغوت کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. اچھا اللہ کی وہ ولایت سرکار کے بعد کس میں جلوہ گر ہوئی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں، دلیل دے دوں آپ کی زبان بن کے، حدیث غدیر کا یہی معنی ہے، من کنت مولا. یعنی کیا مراد؟ یعنی آج تک اللہ کی ولایت کا جلوہ میں ہوں، میرے بعد میری طرح اللہ کی ولایت کا جلوہ مرتضیٰ میں ہے. تو اب پھر لائن کلیئر ہو گئی. اللہ کی ولایت مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ میں آ گئی. اب میں ادھر تو کہوں گا ہی نہیں، اب
جو ادھر سے نکلا، بس آپ تک بات پہنچ گئی، اب جو ولایت علی سے نکلا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ ولایت ادھر آئی ہے، اب مرتضیٰ کے بعد مجتبیٰ ہے، پھر سید الشہداء ہے۔ اچھا میرے ساتھ ہیں، یوں کہہ سکتا ہوں اللہ ولی الذین آمنوا، وہ آمنو کی قید ہر دور میں ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اب پتہ چلا کیوں کہا کہ علی سے محبت مومن ہی رکھے گا۔ سوچ رہیے گا میں نے کیا کہا ہے، اسی لیے محبت علی کو ایمان کا جز بنا دیا تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے اللہ کی ولایت میں کون ہے، طاغوت کی ولایت میں کون ہے۔ سلامت رہی۔ میری بات پر توجہ ہوئی ہے؟ اچھا چلے، بات پہ آپ نے توجہ فرمائی تو اللہ کی ولایت یہ 12 میں آسان لفظوں میں بات کروں تاکہ سب پہنچ جائیں بات کی حقیقت تک۔ میں نے کوئی طنز نہیں کی اس معنی میں، وہ پہلی ولایت پہ بات کی تو آپ سب خوش ہو گئے، اب آگے بھی چلیے۔ تو 12ویں تک اللہ کی ولایت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اس کا معنی ہے 12ویں آقا پردے میں گئے تو ولایت بھی لے گئے، اللہ کی ولایت پردے میں چلی گئی کہ ہے مجسم معاشرے میں ہے؟ تو آپ کی زبان بن جاتا ہوں، پردے میں ولی ہے ولایت نہیں، پردے میں امام ہے امامت نہیں، پردے میں ہادی ہے ہدایت نہیں۔ اب آئیے وہ جو پردے میں ذات ہے، وہ جو پردے میں ذات ہے، اس کے اور ہمارے درمیان کوئی واسطہ چاہیے جو ہمارا رشتہ اس سے جوڑ دے، نہیں اور آسان کرتا، وہ شخصیت چاہیے جو ہمیں غیبت میں طاغوت کی ولایت سے نکال لے۔ بھائی توجہ رہے گی، جو بتائے کہ تم طاغوت کی ولایت میں ہو یا اللہ کی۔ اب بتائیں امام نے پردے میں جاتے ہوئے وہ کون سا نظام دیا ہے جو ہمیں طاغوتوں سے بچا کر اللہ کی ولایت کے سائے میں رکھتا ہے؟ بس سلامت رہے۔ اب سوچتے رہیے گا کوئی نظام دیا ہے یا نہیں دیا تو سوال کیوں، اور اگر دیا ہے تو سوال کیا ہے؟ نہیں جملہ کہہ رہا ہوں ممبر سے، اگر کوئی شیعہ قائل ہو جائے کہ 12ویں آقا پردے میں چلے گئے اور کوئی نظام دے کے نہیں گئے، تو آج یہ جملہ ماڈل ٹون میں کہہ رہا ہوں، علماء آتے ہیں میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں۔ توجہ فرمائیے، اگر کوئی شیعہ قائل ہو جائے 12ویں آقا پردے میں چلے گئے کوئی نظام دے کے نہیں گئے، تو جو سوال آپ پہلی منزل پہ دوسروں پہ کرتے ہیں وہ آخری پہ آپ پہ ہو جائے گا۔ کہوں جملہ، نہ پہلا محمد بغیر نظام دیے جاتے ہیں نہ آخری جاتا ہے۔ پہلے کے بخشے ہوئے نظام کا نام امامت ہے، آخری کے بخشے ہوئے نظام کا نام نیابت ہے۔ نیابت اس لیے ہے کہ ہر دور کے طاغوتوں سے نکل کر اللہ کی ولایت کے سائے میں رہو۔ یہ ہے، میں آسان کرتا ہوں، میرے استاد محترم ایک جملہ فرماتے ہیں نظام مرجعیت، اور اسی مرجعیت میں سے ولایت فقیہ، کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ تمہیں تیار کر کے لشکر امام زمان میں شامل کر دیں۔ ہائے ہائے ہائے
15 20 40 50 سال پہلے کہتا تو کس کو سمجھ میں آتا؟ آج دیکھ لو، خدا کی قسم طاغوت کی غلامی سے وہی بچے ہوئے ہیں جن کے پاس 12ویں کا بخشا ہوا نظام نعمت ہے۔ کاش میری بات پہنچی ہو۔ باقی طاغوت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، جھکائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں ہمیں فخر ہے، ہمارا امام پردے میں ہے، امامت نہیں۔ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا وارث پردے میں موجود ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ ہمارا وارث پردے میں بے وارث نہیں ہے۔ بے وارث ہوتے تو ڈرتے، نہیں توجہ ہوئی؟ بے وارث ہوتے تو ہم بھی خوف زدہ ہوتے، لیکن جن کا وارث ہو وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اور وارث بھی کون ہے؟ جو ید اللہ ہے، جو اللہ کی طاقت کا مظہر ہے۔ اگر اللہ کی طاقت کا مظہر نہ ہوتا تو دنیا سوچ رہی ہے اور ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی۔ ہم تو سوچتے تھے کہ ٹیکنالوجی میں ان سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں، یہ جن پہ 47 سال سے پابندی تھی، یہ ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے لے آئے؟ تو سنو، خدا کی قسم دنیا کی نظر اسباب پہ ہے، ان کی نظر مسبب الاسباب پہ ہے۔ سلامت رہے۔ نہیں، ساری گفتگو میں میں نے نہ صلوات کا کہا نہ نعرے کا کہا ہے نہیں چاہتا ہوں ہر مجلس کا اختتام ان نعروں پر ہو۔ سب مل کر 5 دفعہ تجدید عہد کرنی ہے، عصر کربلا میں ہے 5 دفعہ لبیک یا حسین، حقیقی وارث زمین و زمان، اس منتقم آل محمد، اور ہمارا حقیقی وارث 5 دفعہ تجدید عہد کریں گے، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ ظہور تاجیل ظہور امام زمان، آپ حاضرین کی صحت و سلامتی، کفر جہانی کی نیستی اور نابودی اور بربادی اور شکست کامل مجاہدین حقیقی اسلام، نظام مرجعیت و رہبریت کی حفاظت اور اس مارکہ حق و باطل میں حق کی حمایت کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ کربلا ہے جو ہمیں نہ مایوس ہونے دیتی ہے نہ جھکنے دیتی ہے، چونکہ یہ اس کا ذکر ہے جو کربلا میں تنہا رہ گئی، لیکن یزید کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی یزید جتنی چال چلنی ہے چل، جتنی مکاری کرنی ہے کر لے، لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحیہ، نہ ہمارا نام مٹا سکے گا نہ پیام مٹا سکے گا۔ عزیزان محترم، میرا دل چاہ رہا ہے 11 سفر کا دن گزر گیا۔ یہ ایام عموماً منسوب ہیں اس حسین کی 4 سالہ معصومہ کے ساتھ جس کی عمر کم تھی، مسائل زیادہ۔ میں اکثر سوچتا ہوں، آج میں نے ایک اور جگہ لاہور میں عرض کیا ہے، ایام ہے اس لیے آپ جانتے ہیں میں اکثر یہ جملے منبر سے کہتا ہوں کہ مسائل تکرار نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ ایک دن میں 3 دفعہ بھی ایک مسائل پڑھیں تکرار نہیں، ہر جگہ کا مسائل اسی جگہ کا ہے اور یہ کیفیت کا نام ہے۔ اس لیے تعزیت اور تسلیت کی نیت سے آئے، کس کے حضور؟ 12ویں آقا کے حضور۔ اس لیے پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں، سوچتا ہوں اور اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے
تاکہ اس بی بی کی عظمت اور اس بی بی کی مظلومیت دونوں سامنے آ جائیں۔ میرا ساتھ دیجئے گا، بتائیے کربلا میں امام حسین کی عمر مبارک 57 سال، ایسا ہی ہے؟ حضرت سیدہ زینب 56 سال اور حضرت ام کلثوم 52 سال، یعنی اس کا معنی ہے دونوں مخدرات عصمت، حضرت سیدہ زینب و ام کلثوم دونوں بیویاں 50 سال سے اوپر، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے؟ کہنا کیا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جو مصائب ان دو میری آقا زادیوں نے 50 سال میں دیکھے ہیں، وہ مصائب حسین کی بیٹی نے 4 سال میں، کہوں جملہ خدا کی قسم، اگر میری آقا زادیوں مخدرات عصمت کے وہ 50 سال سے اوپر عمر مبارک میں شام غریبہ سر میں نیزے لگے ہیں، نام لے رہا ہوں چونکہ مدرسہ ہے، نام لے رہا ہوں، علامہ تقی شاہ صاحب پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے شام غریبہ کہنا آسان ہے، پتہ ہے شام غریبہ کیا ہوا؟ حضرت سیدہ فاطمہ کبریٰ امام حسین کی بیٹی خود راویہ ہے، بی بی کہتی ہے ظالم آیا اور کہا ایسے چادر چھینی، بی بی کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن بی بی کہتی ہے اس کیفیت کو جب میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ چادر نہیں، بی بی کہتی ہے میں نے اپنا سر دونوں سانوں میں رکھا اور اپنے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھ لیے، بی بی کہتی ہے میں نے فیصلہ کیا کہ چل کے مر جاؤں گی لیکن خیموں سے باہر نہیں آؤں گی، بی بی کہتی ہے اسی حال میں سننا کہ میرے شانے پہ ایک ہاتھ آیا، بی بی کہتی ہے میں نے دیکھے بغیر کہا مجھے چھونا نہیں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں بددعا کروں گی، بی بی فرماتی ہے میرے کانوں میں ایک صدا آئی، کیا صدا آئی؟ کہا میری لاڈلی ذرا سر اٹھا کے مجھے دے، سمجھ گئے کون ہے؟ بی بی فرماتی ہے مجھے پھپھی کی آواز آئی، میں نے کہا پھپھی جان مجھے ایک چادر دے، ظالم چادر چھین کے لے گیا، سنیں گے علامہ پڑھ رہے تھے، نقوی صاحب پڑھ رہے تھے کہ بی بی نے کہا میری بیٹی چادر تو مانگ لی، اب ذرا سر اٹھا کے مجھے دے، سمجھیں گے سادات و مومنین دست بستہ جملے سخت ہیں، کہتے ہیں بی بی فرماتی ہے جب میں نے سر اٹھایا پھپھی کے چہرے پہ نگاہ کی، پتہ ہے کیا کہا؟ حضرت فاطمہ کبریٰ نے کہا پھپھی جان آپ کے سر سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ پھپھی جان آپ کے سر سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے اس وقت سیدہ زینب نے چادر نہیں چھوڑی جب تک ملعون نے نیزے مار مار کا، اب اگر علی کی بیٹی پہ یہ مصیبت آئی تو بتاؤں حسین کی بیٹی پہ کیا مصیبت آئی؟ میں نے ابھی عرض کیا جناب سکینہ کی عمر کم اور مصائب زیادہ، ایک ہی اشارہ کرتا ہوں، کون سمجھے اور کون اس بی بی کے صبر و استقامت کو سمجھے اور کون مظلومیت کو سمجھے، خدا کی قسم کہاں سے شروع کروں اس آقا زادی کی مصیبت اور کہاں تک لے جاؤں؟ بس ایک اشارہ کرتا ہوں، اس بیٹی کو ذہن میں لاؤ جس کی عمر 4 سال ہے اور اس کے سامنے بابا کا مرتجز آ کے کھڑا ہے، جب زلجنہ واپس آیا بیبیاں دوڑ کے باہر آئیں اور زلجنہ کو گھیرے میں لیا، ہاں اسی اثناء میں سیدہ زینب نے کہا ام کلثوم مجھے حسین کی لاڈلی سکینہ نظر نہیں آ رہی، ایک دفعہ نگاہ اٹھائی، کہا بہن سکینہ
کرنے دو. آپ جانتے ہیں یہ جو پیاس کا غم ہے کتنا بڑا غم تھا. سکینہ نے بھی پوچھا کہ میرے بابا کو پانی پلایا. اور جب امام زین العابدین آئے تو قبر پہ بھی لکھا, کہا یہ وہ ہے جو دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. اور جب مدینے چلے گئے سید الساجدین ہر جگہ بابا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں. پتہ ہے کیوں عزادارو سننا, میں نے یہی جملے پڑھے اسلام آباد کہ حسین کی پیاس کو ہر امام نے یاد کیا. نیچے اترا, میرے پاس ایک دوست آئے, کہنے لگے قبلہ آپ نے ابھی منبر پہ پڑھا. کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا, میں نے یہ مقالہ خود پڑھا ہے. کہتے ہیں اسلام کیوں کہتا ہے جب کسی جانور کو ذبح کرنے لگو پہلے پانی پلاؤ, کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا بتائیں. کہا پانی مایا ہے, لیکوڈ ہے, جہاں سے گزرتا ہے اس جگہ کو خشک نہیں رہنے دیتا, اور جب رگوں سے گزرتا ہے تو رگیں تر ہو جاتی ہیں. اسلام نے کہا ادھر ذبیحہ سے پہلے ذبح سے پہلے پانی پلاؤ, اور ادھر کہا تیز دھار آلہ ہو. کیوں کہا؟ تاکہ اسے اذیت کم ہو. کاش میرا جملہ پہنچ جائے, اسے اذیت کم ہو. کہا یہی وجہ ہے جب بھی بیٹی نے سوچا, جب بھی بیٹے نے سوچا, جب بھی بہن کو خیال آیا 3 دن کا پیاسا خشک رگوں پہ کند خنجر اور زیر خنجر رسول کا بیٹا, اللہ لعنت اللہ